اب آج بات ہے اب آپ کے سامنے کفر اور شرک کی. کس کی بات ہے؟ کفر اور شرک کی بات. کفر کے لفظی معنی ہے نہ ماننے کے، انکار کر دینے. کفر کے لفظی معنی کیا ہے؟ انکار کر دینا، نہ ماننا. یعنی اسلام میں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن پر یقین کرنا فرض ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننا یا ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی شک کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر. مثال اس کی جیسے آمنتو باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ماننا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح اس کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح ملائکتہ ہی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ فرض ہے نا. لیکن فرشتوں کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. یا پھر جو ہے وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے. لیکن خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کا انکار کر دینا یا قرآن کریم میں سے کسی آیت کو جھٹلا دینا یا شک کرنا جو ہے کیا ہے؟ کفر ہے. وَرُسُولِهِ، پچھلے انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لانا فرض ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا فرض ہے. اور پچھلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں تھی، یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن مجید کا انکار کرنا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یا اس کے کسی مضمون کا انکار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. کسی نبی کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. پیغمبروں کو جھوٹا کہنا اور ان کی طرف بری باتیں منسوب کرنا، یا جو ہے تقدیر کا انکار کرنا، آخرت کی دن قیامت اور حشر و نشر کا انکار کرنا. مثلا یوں کہہ دینا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، خدا نخواستہ، استغفر اللہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ کہنا یا یہ عقیدہ ہی رکھ لینا یا اس میں کسی قسم کا شک کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ تعالیٰ یا یوں کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کے فنا کرنے کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. یا یوں کہہ دینا کہ نہیں کوئی حساب نہیں ہوگا. یا یوں کہہ دینا کہ دوزخ اور جنت کا ذکر تو صرف لوگوں کو ڈرانے اور خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور حقیقت میں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. استغفر اللہ. تو ایسا کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اچھا، اسی طرح جنت دوزخ کے کسی عذاب و ثواب کا جو قرآن و حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہے، اس کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرنا. قطعی احکام کیا ہوتے ہیں؟ قطعی حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے بارے میں صاف صاف حکم دیا گیا ہو. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس کا انکار کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی قطعی خبر کو جھٹلا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر. اب کفر کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے شرک کا. کس کا؟ شرک کا. تو فرمایا گیا کہ شرک کے معنی ہے شریک کرنا. شرک کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو ساجی سمجھنا، یہ شرک ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کے کیا معنی ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ماننا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی کیا ماننا؟ خدا ماننا. جیسے عیسائی کرسچن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا ماننے کے ساتھ ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی مانتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ تمام چیزیں شرک ہیں. تو وہ تین خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہو گئے. نصارہ، عیسائی، کرسچن تین خدا ماننے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ مشرک. آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے دو خدا مانتے ہیں، ایک بھلائی کا پیدا کرنے والا، ایک برائی کا پیدا کرنے والا. اس کی وجہ سے وہ بھی مشرک ہوئے. اور جو دوسری اقوام ہیں، مثلا کوئی بت پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے اور آگ کی پوجا کر رہا ہے، پانی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی چیز جو ہے کیا کر رہا ہے؟ پوجا کر رہا ہے. یہ تو
بے شمار خدا مانتے ہیں، یہ لوگ تو بے شمار خدا مانتے ہیں، ان کے خداؤں کی کوئی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، ہر کنکر شنکر، ہر جو ہے کنکر ان کے لیے کیا ہو گئے؟ خدا۔ تو فرمایا بہت ساری چیزوں کو خدا مان کر کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کے کیا معنی ہے؟ پہلے تو بات آئی تھی ذات کی کہ ذات میں کس طرح، اب صفات میں سنیے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ان کو کسی دوسرے کے لیے بھی ماننا، ان کو کسی دوسرے کے لیے بھی کیا کرنا؟ ماننا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو روزی دینے والا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو روزی دینے والا سمجھنا، یا کسی نبی اور ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو خدا کی طرح غیب کی تمام باتوں کا پتہ ہے۔ جیسے خدا جو ہے ہر طرح کا غیب جانتا ہے، اسی طرح نبی بھی نعوذ باللہ ہر طرح کا غیب جانتا ہے۔ اس طرح کا شرک، اس طرح کا جو ہے عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی عبادت کا کیا سمجھنا؟ حقدار سمجھنا، اور اس کے لیے عبادت جیسا کوئی کام کرنا، جیسے کسی قبر پر یا کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا، کسی پیغمبر کے نام کا روزہ رکھنا، کسی ولی کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی پیغمبر کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی ولی کے نام پر جو ہے جانور کو کیا کرنا؟ ذبح کرنا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شرک۔ اب دیکھو، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو پہچانا۔ انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی پہچانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، تاکہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی پہچان کروائیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کیا کرائیں؟ پہچان کروائیں، تاکہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے سے روک کے رکھیں، ان کو بتائیں توحید کیا ہے، کفر سے کتنا نقصان ہوتا ہے، شرک سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ گناہوں میں کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کفر۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر، بالکل انکار کر دینا۔ اور دوسرے نمبر کا گناہ جو سب سے بڑا ہے وہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ تو فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رتی بھر بھی شرک کیا ہوگا، ذرا سا بھی شرک کیا ہوگا، اس گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دے گا۔ شرک کی معافی اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دے گا۔ تو فرمایا جو انسان کے عقیدے اور اعمال کو تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک توبہ کے بغیر ہرگز معاف نہیں ہوتے۔ بغیر توبہ کے کفر اور شرک کی حالت میں مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، اس کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ ان کے علاوہ باقی تمام گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دے گا اور توبہ کے بعد بھی معاف فرما دے گا۔ اب چاہے وہ عذاب دے کر معاف کرے یا بغیر عذاب دیے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرما دیا، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کفر کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور کفر کے بارے میں تو یہ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ تو پکے جہنمی، وہ لوگ پکے جہنمی ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے، ہر چھوٹے شرک سے ہر بڑے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔